کاش 30 سال واپس آ جائیں تو وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ سب کچھ اس عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ اکیلا تن تنہا، اس کے بیٹے بھی ہم ہیں، اس کے بھائی بھی ہم ہیں، اس کے باپ بھی ہم ہیں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اگر اہل حق ہوتے تو حق کا ساتھ دیتے نا۔ آج آپ بتائیں پٹرول کہاں چلا گیا ہے؟ زبردست افسانہ نگار تھا، کہتا ہے کہ ایک کتا سویا ہوا ہے، بم پھٹتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، بم کا جائزہ لیتا ہے، پھر آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا ہے، یہ تو عمران خان نے ابھی شعور دیا ہے نا جی۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں موجود ہوں، جہاں ریٹائرڈ فوجی افسران ایک دن پہلے ہی یہاں پہنچ گئے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا وجہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، اپنا تعارف کروا دیں۔ میں طارق کمال عباسی، میں جماعت اسلامی کے جہادی ونگوں کا کمانڈر رہا ہوں۔ 33 سال میں نے جماعت اسلامی میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کا لیڈر رہا ہوں، اصغر مال کالج راولپنڈی، اور میں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑے ہیں۔ جوان بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کو بھی ہم لے کے آئے سیاست میں۔ حنیف عباسی پہلا میرا پولنگ ایجنٹ تھا راولپنڈی کے اندر جب میں نے الیکشن لڑا تھا۔ تو بہرحال میں اس حوالے سے یہ آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ ہم ISI کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر روس کو توڑنے کے لیے ہم گئے تھے، اور میرے ساتھ میرا ایک کارکن تھا سٹلائٹون کالج کا، فضل ربی، وہ ہمارے ساتھ شہید ہوا تھا وہاں۔ تو میں اب جماعت اسلامی کے سیاسی ونگ سے چھوڑ چکا ہوں۔ اچھا سر، مجھے بتائیں، آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے جہاد کرتے رہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک ساتھی شہید ہو گیا۔ جب آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، اس ملک کے لیے لڑتے دیکھا، تو آج ہم اس ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ پاکستان ہماری ماں دھرتی ہے۔ میرے ٹیچر کہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر زوال کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس ماں کو نوچنے والے، یہ ماں ان کو اپنا گوشت پیش کرتی رہے گی۔ کبھی شہباز شریف اس کو نوچ کے لے جائے گا، کبھی زرداری لے جائے گا، لیکن ماں ہے نا، ماں نے تو اس دھرتی کو اپنا خون دینا ہے نا، تو وہ ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ تو میں اب دیکھتا ہوں، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر عمران خان نے پاکستان کو ایک قوم بنانے کے لیے میدان کے اندر آیا ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا، میں نے عورتوں کو دیکھا۔ میں سپیسز کے اوپر جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ خواتین وہاں رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا جذبہ ہے USA اس پاکستانی خواتین کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا جذبہ۔ میں کہتا ہوں کاش 30 سال میرے واپس لوٹ آئیں، 60 سال کا ہوں۔ آج بھی میں نے وہاں فیس بک کے اوپر، اس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر میں نے کہا ہے، میں نے کہا کاش میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کاش 30 سال واپس آ جائیں تو وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ سب کچھ اس عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ اکیلا تن تنہا، اس کے بیٹے بھی ہم ہیں، اس کے بھائی بھی ہم ہیں، اس کے باپ بھی ہم ہیں، سب کچھ اس نیشن کے لیے کر رہا ہے۔ اکیلا رات کو کچھ سوچتا ہے، دن کو کچھ اس قوم کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو یہ خان کے لیے ایک جذبے کا پیغام ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ آپ نے جہاد میں 30 سال گزارے، 30 سال آپ نے اس ملک کی ایک بہتر ایجنسی ISI کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ آج آپ جب یہ ملک کے حالات دیکھتے ہیں، ایک غریب کو مشکل میں دیکھتے ہیں، ایک عام آدمی کو مشکلات میں دیکھتے ہیں، وہ پٹرول بڑھوائے، وہ بجلی کا بل دے، وہ گھر کا رینٹ دے، وہ کیا کرے، کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کے بارے میں جو آنے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم ان لوگوں کے لیے بہتری کریں؟ دیکھیں، میں اکثر ایک سورۃ تین کوٹ کرتا ہوں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَالطُّورِ سِینِینَ۔ اللہ نے 4 جگہ یہ قسم کھا کے کہا ہے، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ آگے یہ کہا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ، اس کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا، یعنی انسان کو خوبصورت پیدا کیا اور نیچ بھی کر دیا۔ تو ہماری نیشن بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو وہ نیچ ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اگر اہل حق ہوتے تو حق کا ساتھ دیتے نا۔ آج آپ بتائیں پٹرول کہاں چلا گیا ہے؟ قوم سوئی ہوئی ہے پطرس بخاری کے کتے کی طرح، کہ آپ اس کا کیا زبردست افسانہ نگار تھا، کہتا ہے کہ ایک کتا سویا ہوا ہے، بم پھٹتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، بم کا جائزہ لیتا ہے، پھر آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا ہے، یہ تو عمران خان نے ابھی شعور دیا ہے نا جی، اس قوم کو قوم بنانے کا۔ اور میں کہتا ہوں میں عمران خان کے ساتھ نہیں تھا، میں کیوں آیا ہوں؟
یہ ہم قومی اتحاد میں پیپل پارٹی کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے، آج وہ ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں. سوات کے اندر آپ دیکھ لیں، میری جماعت جماعت اسلامی بھی اس کے ساتھ کیا نام ہے مخالف گروپ کے دڑوں میں، اور عمران خان نے چھکا مارا آؤٹ باؤنڈری سے باہر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کے اندر ایک شعور آ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ شعور اس قوم کو قوم بنائے گا. اچھا، جو عمران خان کو اتارا گیا اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیوں عمران خان کو اتارا گیا؟ کیا قصور تھا عمران خان؟ دیکھیں، میں خود کہوں گا کہ میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے کہ عمران خان کو اتارا ہے. پوچھیں کیوں؟ عمران خان اس سے پچھلے الیکشن کنٹونمنٹ کے مکمل طور پہ ہار چکے تھے جی، پشاور کے الیکشن ہار چکے تھے. یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال جب کسی قوم کو آزماتا ہے نا، کسی لیڈر کو، تو تھوڑا مشکل میں ڈالتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کو مشکل میں ڈالا اور ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ آ گئے. آج آپ دیکھیں پاکستان کی پوری نیشن جو ہے، پاکستان کے بچے جو ہیں، وہ کون؟ عمران خان کے ساتھ نکل آئے ہیں. یہ اور آپ الیکشن دیکھ لیں جو بھی ہو رہا ہے، کے پی کے میں سویپ کرتا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ لوگ اس کے مخالف تھے، آج دوبارہ لوٹ آئے ہیں. تو عمران خان وطن کے لیے مخلص ہے، یاد رکھیں، وطن کے لیے مخلص ہے. اللہ اس کے لیے مخلص ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ.